الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیزان محترم، رمضان کا مہینہ کمائی کا مہینہ ہے۔ مومن اپنی دنیا آخرت دونوں کی ساری بھلائیاں اس میں کما سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، اور خصوصاً تاجر حضرات، دکاندار حضرات، وہ ان کے لیے تو یہ لوٹ سیل کا مہینہ ہے۔ وہ جتنا چاہیں اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں، اپنی دنیا میں برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر معاملہ الٹ ہے۔ ہمارے تاجر بھائی، ہمارے دکاندار حضرات اس مہینے کو ناجائز طریقے سے مال بنانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ رمضان جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غمخواری کا مہینہ بتلایا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ بتلایا، جسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہمارے تاجر حضرات اس کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں دیتے۔ الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں کہ سب ایسے ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت کو دیکھیں جب رمضان شریف آتا ہے تو مہنگائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور تو اور جو کھجوریں ہیں، جو سنت رسول ہیں افطاری کے وقت، ان کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء دگنی تگنی قیمتوں کے اندر مارکیٹ کے اندر پہنچا دی جاتی ہیں۔ رمضان سے قبل چیزوں کا ذخیرہ کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ منافع حاصل کر سکے۔ ہم دیکھیں باہر ممالک کو، یورپین ممالک کو دیکھیں، وہاں رمضان شریف جب آتا ہے تو 25 دن پہلے، 20 دن پہلے اسٹورز پر بڑے بڑے بینر لگ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے رمضان مبارک میں 5% کی رعایت ہے۔ چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں تاکہ مسلمان اچھی طریقے سے اپنے روزے رکھ سکیں، اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یو کے میں جہاں مسلمانوں کی آبادی 5 سے 6% ہے، ان کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ تمام اسٹورز پر مسلمانوں کو سستی چیزیں فراہم کی جاتی ہیں۔ ان کے اپنے تہوار میں تو وہ اس کا اور اہتمام کرتے ہیں، کرسمس وغیرہ پر بعض جگہوں پر تو چیزیں 50% تک سستی کر دی جاتی ہیں، قیمتیں گرا دی جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں ہر چیز مہنگی کر دی جاتی ہے، ہر چیز کو زیادہ کر دیا جاتا ہے اس کے دام کو، اور پھر یہ مہنگے داموں بیچ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہوں گے۔ پھر کچھ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، پھر کچھ ہمارے ایسے ہی گراں فروش عمرے پہ چلے جاتے ہیں، کوئی مسجدوں میں پیسے لگاتے ہیں، کوئی مدرسوں میں دیتے ہیں۔ یقین جانیے اس کا کوئی ثواب ہونے نہیں لگا ہے۔ ہاں آپ تاجر ہیں، تاجر کو تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا تاجر جو جھوٹ نہ بولے، عوام کو نہ لوٹے، اس کا حشر صدیقین، شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچے تاجر کو دیا ہے۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اسلام بر صغیر میں اور ارد گرد کے جو علاقے انڈونیشیا، ملائیشیا وغیرہ میں، وہاں تاجروں کی ایمانداری کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں بالامار، بالی مار اور کالی کٹ یہ ساحلی پٹی ہے جہاں عرب تاجر آتے تھے اور وہاں اسلامی اصولوں پر تجارت کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے۔ کالی کٹ کا راجہ اور بالی مار کا جو راجہ تھا وہ مسلمان ہوئے، ان کی دیکھا دیکھی پورے علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور بالی مار وہ علاقہ ہے آج بھی، بالامار یا بالی مار، جہاں ساری آبادی مسلمانوں کی ہے آج بھی، اور پہلی کلاس سے اسکولوں میں بچوں کو عربی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ انڈونیشیا کی مثال تو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ انڈونیشیا میں اسلام کیسے پھیلا۔ تو انڈونیشیا میں عزیزان محترم اسلام تاجروں کی وجہ سے پھیلا۔ ہمارے تاجر بڑے قافلے لے کر یہ انڈونیشیا وغیرہ جاتے تھے، ان تمام جو علاقے جزائر پر مشتمل ہیں وہاں تشریف لے جاتے تھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں، اور وہ دیکھتے تھے جس چیز کی طلب زیادہ ہے قیمت کم کر دیتے تھے، لوگوں کو ضرورت زیادہ ہے قیمت کم کر دیتے تھے، تو ان کے قافلے جب آتے تو ان کا استقبال ہوتا، ان کو ویلکم کیا جاتا۔ انڈونیشیا میں اسی طرح ان کا آنا ہوا ایک بڑے قافلے سمیت، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب جاتے تو پہلے جا کر بادشاہ سے
اور راجا سے اجازت لیتے تھے کہ ہم آپ کے علاقے میں یہ چیزیں فروخت کرنے آئے ہیں، آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ اسی طرح یہ قافلہ آیا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہاں قحط سالی آئی ہوئی ہے اور آپ بہت اچھے شریف لوگ ہیں، ہماری عوام کے پاس خریدنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کی حالت انتہائی پتلی ہے، آپ دیگر جزائر میں چلے جائیں، دوسرے علاقوں میں چلے جائیں، آپ کا نقصان نہ ہو۔ یہ بات کی تو قافلے کے شرکاء نے کہا مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ سب جب مشورے کے لیے بیٹھے، الگ الگ رائے آئی کہ جائیں کہ نہ جائیں، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میں تو اپنا سامان یہیں اسی جزیرے میں، اسی ملک میں دوں گا، اور اس کا بدلہ میں اللہ سے لوں گا۔ ساتھیوں نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا یہ میں فی سبیل اللہ دیتا ہوں، یہاں لوگوں کو ضرورت ہے، اس کا بدلہ مجھے اللہ پاک دیں گے دنیا آخرت میں۔ جب ایک نے کہا تو دوسرے نے بھی کہا، تیسرے نے بھی کہا۔ ایک تاجر کے جو سامان تھا وہ 300 اونٹوں پر مشتمل تھا، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں 300 کنٹینر۔ تو سب نے کہا، وہ آئے بادشاہ سے ملے اور ان سے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا مال آپ کے ملک میں ہی دیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا میں نے تو آپ کو کہا تھا ہمارے پاس خریدنے کو پیسہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، پیسے ہم اللہ سے لیں گے، یہ سارا مال آپ لے لیں اور تمام غریبوں میں، تمام لوگوں میں جن کے پاس لینے کی سکت نہیں ہے ان میں مفت تقسیم کر دیں، اور آپ سے ہمیں کوئی اس کا معاوضہ نہیں چاہیے۔ یہ بات سنی بادشاہ حیران رہ گیا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ وہ گیا اور کپڑے تبدیل کر کے آیا اور کہنے لگا کہ مال بعد میں مجھے دینا، پہلے مجھے تم اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ، میں اس اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں جس کی تعلیمات اتنی پاکیزہ ہیں۔ یہ بات جب اس نے کی تو ان تمام تاجروں نے نعرہ تکبیر لگایا، اور وہ نعرے کی گونج ان پہاڑیوں میں بلند ہوئی۔ لوگوں نے یہ جب آواز سنی تو سب اپنے گھروں سے نکل آئے جو قریب کے رہائشی تھے، بادشاہ کے محل کی طرف دوڑے چلے آئے کہ کہیں کوئی حملہ ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ تو سارے لوگ پہنچ گئے۔ تو بادشاہ نے ان سے کہا خطرے کی بات نہیں ہے، اور پورا واقعہ ان کو سنا دیا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے۔ اور پھر ان سے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تمہاری مرضی ہے کہ اپنے پرانے دین پہ باقی رہتے ہو یا مسلمان ہونا چاہتے ہو۔ تو سب نے جب ان کا حسنی سلوک دیکھا تاجروں کا، تو وہ پورا جتنا بھی مجمع تھا وہ سارے مسلمان ہوئے، اور یہ بات جیسے جیسے جزیروں میں پھیلتی چلی گئی اور سارے لوگ ان کی دیکھا دیکھی میں اسلام قبول کرنے لگے۔ تو اگر ہم بھی اچھا رویہ رکھیں گے تو اسلام ہماری وجہ سے آگے پھیلے گا، مسلمانوں کی عزت بڑھے گی، اور خدا نخواستہ اگر ہم اس کو لوٹ کا مہینہ سمجھیں گے، اس کو ہم کاروبار کا مہینہ سمجھیں گے، تو دنیا تو بڑی بھوکی چیز ہے، یہ نہیں بھرتی، پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز اس کو نہیں بھر سکتی۔ تو اس لیے خیال کریں کہیں ہم رمضان میں خسارے میں نہ چلے جائیں، ہم ان لوگوں میں نہ آ جائیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا ہلاک ہو جائیں وہ لوگ کہ جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنی مغفرت نہ کرا سکیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔